موالیان ولیات عزاداران محسن انسانیت، اللہ کی طرف سے دعوت ہے. دعوت میں کہہ رہا ہوں ویسے حکم ہے کہ فاذکرونی، میرا ذکر کرو. اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرے لیے شکر ادا کرو، کافر نہ ہو جاؤ. ترجمہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نظر میں بندہ یا شاکر ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. جو شکر ادا کرے وہ شاکر ہے، جو شکر ادا نہ کرے وہ کافر ہے. لیکن حکم ہے اللہ کی طرف سے ذکر کرنے کا، اور جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر اس کی جزا بتاتا ہے. اس کی جزا کیا ہے؟ نماز پڑھو گے تو اس کی جزا کیا ہے، روزہ رکھو گے تو اس کا اجر کیا ہے، حج کرو گے تو اس کا بدل کیا ہے. لیکن جب اللہ نے ذکر کا حکم دیا ہے تو اس کے بدلے میں نہ جنت کا وعدہ ہے، نہ توبہ کا وعدہ ہے، نہ عدن کا وعدہ ہے، نہ کوثر کا وعدہ ہے. تو اس کے بدلے میں پھر اللہ عطا کیا کرے گا؟ اللہ فرما رہا ہے فاذکرونی، میرا ذکر کرو. اس کا بدلہ نہ جنت ہے، نہ عدن ہے، نہ کوثر ہے، نہ توبہ ہے. ذکر کرنے کا بدلہ یہ ہے کہ جب تم ذکر کرو گے تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے. اذکرکم، میں تمہیں ہی ذکر بناتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو ذکر کرے گا اللہ اسے ذکر بناتا ہے. تو یہ ذکر وہ کیسے بناتا ہے؟ تھوڑی دیر مجھے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں رہنا، کافی دیر آپ کے چہروں کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا ہے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مشکل باتیں مشکل کشا کے ماننے والے ہی سمجھتے ہیں. جب کوئی ذکر کرنے والا اس کا ذکر کرے اور وہ تسلیم کر لے کہ یہ میرا ذاکر ہے، تو پھر وہ اس کی نو تبدیل کر دیتا ہے. مشکل ہو گئی بات، میں اسے آسان کروں. دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہ جب کوئی ذکر کرنے والا اس کا ذکر کرے اور وہ تسلیم کر لے کہ یہ میرا ذاکر ہے، تو پھر وہ اس کی نو بلند کر دیتا ہے، اس کی حیثیت بلند کر دیتا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. اگر کوئی مٹی سے بنا ہوا بندہ اس کا ذکر کرے اور اللہ تسلیم کر لے کہ یہ ذکر کرنے والا میرا ہی ذکر کر رہا ہے، تو پھر وہ اس ذاکر کے حیثیت کو، نو کو بلند کر دیتا ہے، اسے ذکر بنا دیتا ہے. بنا مٹی کا تھا لیکن اسے مٹی پہ حرام کر دیتا ہے. مدینہ کا مجمع ہے، کوئی سطحی بات مجھے نہیں کہنا. ایک ایجنڈے پہ گفتگو ہے، اور بغیر ایجنڈے کے گفتگو میں سمجھتا ہوں اس منبر سے ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں. ہمیں دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے گھر میں، اپنے گھر میں بہت کچھ کہنے کو ہے، اور پھر ہم نے کسی ایسے راہبر کو مانا ہی نہیں ہے جسے لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کی عادت ہو. ہم اپنے ہی گھر کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اللہ یہ نو کیسے بلند کرتا ہے؟ اگر بندہ مٹی کا بنا ہے تو اسے کتنی بلندی عطا کرتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر مٹی پہ بنا ہے تو اسے مٹی پہ حرام کر دیتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے بندے مٹی کی قبر میں اتارے جاتے ہیں تو چند ماہ بعد وہ اس میں ملتے ہی نہیں ہیں. مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتے ہیں، مٹی انہیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، مٹی مٹی کو کھا جاتی ہے. لیکن اگر کوئی مٹی کا بنا ہوا بندہ اس کا ذکر کرے تو اللہ اس کی مٹی کو مٹی پر حرام کر دیتا ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو کچھ ماہ پہلے کھودی جانے والی قبر سے نکلے ہوئے حجر بن عدی کو دیکھ لو. میں شکر گزار ہوں آپ کا، بڑا آپ نے خوبصورت سن لیا. حجر بن عدی کو دیکھ لو، وہ قبر سے نکلا. وجہ کیا ہے؟ چونکہ وہ ذاکر تھا نا، وہ ذکر کرتا تھا. اور ذکر کیسے کرتا تھا؟ اللہ اللہ کرتا تھا. گلی گلی میں وہ اللہ اللہ کرتا تھا؟ نہیں، وہ ابلیس شام کے زمانے میں شام کے ہر چوک پہ کھڑا ہو کے اللہ اللہ نہیں کرتا تھا.
علی علی کرتا تھا. بات پہنچے تو پھر بولیے گا. علی علی کرنا ذرا مشکل ہے. یہ کچھ بندے جنگلوں دریاؤں پہ چلے جاتے ہیں, بیوی بچے کاروبار چھوڑ جاتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ دریا پہ کیوں آ گئے, جنگل میں کیوں آئے ہو, تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ اللہ کرنا ہو تو پھر دنیا چھوڑنا پڑتی. تو اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑنے والوں کو اس قوم کا ایک ادنا سا نوکر مشورہ دے گا, تم اللہ اللہ کرنے کے لیے دنیا چھوڑ رہے ہو, علی علی کرو, دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے. آئے آپ نے توجہ نہیں فرمائی. علی علی کرو گے تو دنیا تمہیں خود چھوڑ جائے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی نے دنیا کو طلاق دی ہے. علی نے دنیا کو, اب آپ کی سماعت کا امتحان ہے مدینہ سیدہ والوں, علی نے دنیا کو طلاق دی. ایک بار نہیں فرمایا میں نے طلاق بائن دی, 3 طلاقیں اکٹھی علی نے دے دی دنیا کو. اور دنیا کے معنی کیا ہے؟ دنیا کے معنی ہے گھٹیا, پس, ادنا, مؤنث کا صیغہ. گھٹیا عورت کو دنیا کہتے ہیں. علی نے دنیا کو طلاق دی اور مرضی سے نہیں دی. نبی کہہ کے گئے تھے علی سے, یا علی میرے بعد تمہیں جو گھٹیا لگے اسے طلاق دے دے. میں زندگی آپ کی سلامت رہو, بڑی مہربانی. وہ حجر بن عدی گلی گلی میں کرتا کیا تھا؟ علی علی کرتا تھا. اور جب اسے ابلیس شام نے اپنے دربار میں بلایا تھا, پہنچے تھے جناب حجر بن عدی, زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. تو ابلیس شام نے پوچھا تھا, نام میں اس ممبر سے لینا نہیں چاہتا, پاک ممبر ہے, اور کچھ نام ہے وہ ویسے ہی میں ممبر سے لیے نہیں کرتا, اور نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نام میں اگر برے طریقے سے لوں تو پولیس گرفتار کر لیتی ہے, اچھے طریقے سے لوں تو پھر اللہ پکڑ لیتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جنہیں جملے پہنچ رہے ہیں, وہ نام لینے کی ضرورت نہیں. ابلیس شام کے دربار میں پہنچے, حجر بن عدی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. تو یہ پوچھنے لگا کہ تم یہ گلی گلی میں جو علی کا ذکر کرتے ہو, تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو جو حجر بن عدی نے جملہ کہا تھا وہ سنو گے. آواز دے کے کہتا ہے ڈر ہوتا ہے موت کا, اور مجھے موت پر اختیار علی نے دیا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. ڈر ہوتا ہے موت کا, اور موت پہ اختیار دیا مجھے علی نے. اکیلا نہیں تھے حجر بن عدی, ساتھ بیٹا بھی تھا. سر اٹھائیے, بیٹا بھی ساتھ تھا. یہ آواز دے کے کہتا ہے میں تیری جلد اتاروں گا. یہ جو تیری جلد ہے نا, کبھی حجر بن عدی کی سیرت پڑھنا. ابلیس شام نے کہا میں تیری جلد اتاروں گا. حجر بن عدی آواز دے کے کہتا ہے جیسے جیسے میری جلد اترتی جائے گی میری زبان پہ علی کا نام بلند ہوتا جائے گا. یہ علی والے ہوتے ہیں نا, جیسے جیسے میری جلد اترتی جائے گی میری زبان پہ علی کا نام بلند ہوتا جائے گا. یہ ابلیس شام آواز دے کے کہتا ہے تجھے درد نہیں ہوگا؟ ہر بندے پہ بولنا واجب نہیں, اور میری حیثیت بھی نہیں کہ میں کسی پہ کچھ واجب قرار دے دوں. مرضی آپ کی. ذاکرین کہتے ہیں ہر بندے پہ بولنا واجب ہے, یہ میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو واجب قرار دے دیں. لہٰذا حسین سر اٹھائیے گا. آواز دے کے کہتا ہے جب جلد اترے گی تو تجھے درد نہیں ہوگا؟ حجر بن عدی آواز دے کے کہتا ہے درد محسوس اس لیے نہیں ہوگا کہ میرے درد سے زیادہ میرے دل میں علی کی محبت ہے. بڑی مہربانی. میرے درد سے زیادہ درد زیادہ میرے دل میں علی بادشاہ کی محبت ہے. ساتھ بیٹا بھی تھا. یہ آواز دے کے کہتا ہے فیصلہ تجھ پہ چھوڑ رہا ہوں کہ پہلے تو نے قتل ہونا ہے یا تیرے بیٹے نے. حجر بن عدی آواز دے کے کہتے ہیں پہلے بیٹے کو قتل کر. یہ لعین آواز دے کے کہتے ہیں کچھ زندگی کی ساعتیں لمحے اور گزارنا چاہتے ہو؟ حجر بن عدی آواز دے کے کہتا ہے جب علی سے محبت ہو جائے زندگی سے محبت ختم ہو جاتی ہے. میں زندگی سے پیار نہیں کر رہا, بیٹا پہلے قربان کر کے صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں علی کی محبت میں بیٹا قربان کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے. میرا بیٹا پہلے جائے. اور حجر بن عدی دربار میں قتل ہوئے. کئی دن تک جناب حجر بن عدی کا پاک جسم وہاں شام کی گلیوں میں پڑا رہا. لوگ گھسیٹتے رہے, لیکن وہ ذکر کر رہا تھا. شیعت آسان نہیں ہے. بندے سمجھنے علی ولی اللہ پڑھ لینا آسان ہے. علی ولی اللہ پڑھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ میں قتل ہونے کے لیے تیار ہو گیا. یہ علی ولی اللہ پڑھ لینے کا مطلب آسان نہیں ہے. شیعت کسی زمانے میں بھی نہیں رہی. حجر بن عدی قتل ہو گئے, دفن ہو گئے. 1400 سال بعد حجر کی قبر کھلی تو اس کے چہرے پہ لہو تازہ تھا. لہو کا رنگ بھی نہیں بدلا. ابھی چوٹ لگ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد خون کا رنگ بدل جاتا ہے.
1400 سال تصویریں موجود ہیں. 1400 سال میں ان بندوں سے ملا ہوں جنہوں نے قبر سے نکلے ہوئے حجر بن عدی کو دیکھا ہے. بندے کہہ رہے ہیں فسانہ ہے، فسانہ نہیں حقیقت ہے. حجر بن عدی کے چہرے پہ بہنے والے لہو کا رنگ تاریخ کا تسلسل نہیں بدل سکا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ چونکہ اس نے ذکر کیا، اور جس کا ذکر کیا اس نے مان لیا کہ میرا ذاکر ہے. بے توجہ. نیاز حسین جاگیے. ذکر کیا اور جس کا ذکر کرتا تھا اس نے مان لیا کہ میرا ذاکر ہے. جب ذکر کرو تو پھر وہ جس کا ذکر ہے نا وہ مانے کہ میرا ذاکر ہے. یہ ذاکر میں نہیں، جو میرے بعد پڑھیں گے وہ نہیں، جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے وہ نہیں. اللہ کرے ہم میں سے کوئی ذاکر ہو جائے. نیاز حسین سر اٹھائیے. اللہ کرے ہم میں سے کوئی ذاکر ہو جائے. ذاکر ایسے ہوا نہیں کرتے، ایسے نہیں ذاکر. یہ دعا ہے مالک کسی کو ذاکر بنا دے. اور جب کوئی ذاکر بن جاتا ہے نا پھر وہ طی الارضی بھی کرتا ہے. پھر وہ دروازے پہ جاتا نہیں، پھر وہ کہیں مسند سجا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر لوگ ذکر سننے اس کے پاس جاتے ہیں. اور میں ان میں سے چند ذاکرین کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بر صغیر میں آ کے ذکر کیا. وہ ذاکر تھے اور اللہ نے مانا کہ وہ ذاکر ہیں. اگر تجھ جیسے کسی نمازی میں جرت ہے تو دونوں پاؤں زمین سے اٹھا کے نماز پڑھ. لیکن میں تجھے ایک نمازی دکھاتا ہوں جو دونوں پاؤں اٹھا کے نماز پڑھتا تھا. اگر تجھے سمجھ میں نہ آئے تو چلے جانا 7 میں جا کے دیکھ لینا. وہاں ایک نمازی ہے جو دونوں پاؤں اٹھاتا تھا، فضا میں پرواز کرتا تھا، وہاں نماز پڑھتا تھا. اور وہ دونوں پاؤں کیسے اٹھا لیتا تھا؟ نیاز حسین سر اٹھائیے. دونوں پاؤں کیسے اٹھاتا تھا؟ تیرے دونوں پاؤں کیوں نہیں اٹھتے؟ تو ایک پاؤں اٹھائے تو تیرے اس پاؤں کو زمین اگلی طرف کھینچتی ہے، تیرے دوسرے پاؤں کو بھی زمین اپنی طرف کھینچتی ہے. زمین کا تجھ پہ اختیار ہے، تیرا زمین پہ اختیار نہیں. وہ ذاکر تھا اور اس نے مان لیا تھا کہ میرا ذاکر ہے، اور اس نے فیصلہ کر دیا تھا اب تیری مرضی ہے نماز زمین پہ پڑھ یا فضا میں پڑھ. یہ اللہ نے اس کے اختیار میں دے دیا. اللہ نے اس کے اختیار میں دیا. میں یقیناً آپ پہنچ بھی گئے. میں جس ذاکر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں نا وہ مشہور ہیں لال شہباز قلندر. یہ وہ ذاکر ہے جس کا قصیدہ بچے بچے کی زبان پر ہے. حیدریم قلندرم مستم. حیدری ہوں، قلندر ہوں. مورخ نے بددیانتی کی اور نام لکھا کہ عثمان مروندی. جھوٹ بولا مورخ نے. حوالے میرے پاس موجود ہے. شاہ حسین مروندی نام ہے سخی کا. باپ کا نام ہے ابراہیم، اور صرف ابراہیم نہیں، ابراہیم جوابی. اور لوگوں نے ایک روزے کا واقعہ لکھا ہے. ابراہیم جوابی پتہ کیوں کہتے ہیں؟ جس امام کے دربار پہ بھی جا کے سلام کرتے تھے نور محل سے جواب آتا تھا وعلیک السلام. ایسے ہوتے ہیں ذاکر. ابراہیم جوابی کے بیٹے سخی لال شہباز قلندر. وہ میں مصرع پڑھ رہا تھا. حیدریم، میں حیدری. یہ بندے نام کے ساتھ حیدری لکھ لینا اور بات ہے، حیدری ہونا اور بات ہے. حیدری ہونے کے لیے سولی چڑھنا پڑتا ہے. بھائی توجہ. حیدریم قلندرم، میں حیدری ہوں، قلندر ہوں. مستم، مست. یہ مست کسے سمجھتے ہو؟ کون ہوتا ہے مست؟ جو نشہ کرے. آؤ میں سمجھاؤں مست کسے کہتے ہیں. مست اسے کہتے ہیں جس کا جو مست ہو اسے اس کے سوا کچھ نظر نہ. مرضی یار آپ کی اپنی. مست اسے کہتے ہیں جس کا جو مست ہو اسے اس کے سوا کچھ نظر نہ. حیدریم قلندرم مستم. میں حیدری ہوں، میں قلندر ہوں، مست ہوں. بندہ مرتضی علی ہستم. اور اسے معمولی نہ سمجھ، میں علی مرتضی کا بندہ ہوں. اور یہ قلندر نے جوش خطابت میں نہیں کہہ دیا، نبی کے فرمان کی، نبی کے حکم کی تعمیل کی. چونکہ غدیر میں نبی نے فرمایا تھا اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے، یعنی اللہ کا بندہ میں ہوں. وَأَنَا مَوْلَاكُمْ، تمہارا مولا میں ہوں.
نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے. جس نے بات کرنی وہ ابھی مجھ سے بات کرے. لڑائیاں نہیں ہوتے، جھگڑے نہیں ہوتے، گریبان پکڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ رسول فرما رہے ہیں اللہ مولائی، اللہ میرا مولا ہے. وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا مولا میں. اور پوچھا کہ مولا مومن کون ہے؟ فرمایا من كنت مولاہ فهذا علی مولا. جو علی ولی اللہ پڑھ لے، جو علی ولی اللہ پڑھ لے وہ مومن ہے. اور اس کے بعد رسول نے کیا فرمایا؟ رسول نے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ جا کے غائب کو بتائے. الوالد الولد، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. جو حاضر ہے وہ غائب کو بتائے. جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. میں نے سرکار سے پوچھا سرکار نانا نواسی کو نہ بتائے، دادا پوتے کو نہ بتائے، چاچا بھتیجے کو نہ بتائے، ماما بھانجے کو نہ بتائے، آپ نے یہ کیا فرمایا؟ الوالد الولد، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. سرکار نے فرمایا تو سمجھا نہیں، میں اللہ کی جگہ پہ بیٹھ کے بولنے والا نبیوں کا سلطان حسنین کا نانا ہوں. میری فصاحت و بلاغت کو تو نہیں سمجھ رہا. الوالد الولد، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. میں نے لفظ دو بولے ہیں، شجرہ پوری کائنات کا بتایا. الوالد الولد، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے، جو باپ ہے وہ بیٹے کو بتائے. اس کا مطلب ہے رسول نے غدیر کے میدان میں چوراہے میں 100 لاکھ کے مجمع کو روک کے یہ سمجھا دیا تھا کہ جو باپ ہوگا وہ بیٹے کو علی ولی اللہ پڑھائے گا. اگر آج تک کسی کے باپ نے بیٹے کو علی ولی اللہ نہیں پڑھایا تو بیٹے پہ واجب ہے وہ گھر جا کے اپنے باپ سے کہے یا مجھے علی ولی اللہ پڑھا یا میرا اصلی باپ پتا. یہ رسول کے فرمان کے مطابق مل کے بولو حیدری. یہ سرکار کا فرمان اس لیے فرمایا بندہ مرتضی علی ہستم، میں علی مرتضی کا بندہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کلندر کہہ رہا ہے. اچھا میں یہاں روک کے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، پھر اگلے مصرے پھر پڑھوں گا. کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ آ کے بیٹھ گئے تھے کلندر، کسی نے بھیجا نہیں تھا. اگر تھوڑا سا آپ مجھے ساتھ میں رہتے ہیں تو میں بتاؤں کہ یہ سید زادے بر صغیر آئے کیوں، کس لیے آتے تھے. آؤ سن لو. یہ سید زادے پہلا مرد سید جو بر صغیر آیا ہے اس کا نام ہے عبداللہ شاہ غازی. عبداللہ شاہ غازی سے پہلے بخاری صاحب یہاں مرد سید کوئی نہیں. پہلا مرد سید بر صغیر کی سرزمین پہ عبداللہ شاہ غازی. یہ کیوں آتے تھے؟ اور اس کی وجہ بھی سن لو، یہ بھی میں عرض کر دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے سید زادے ایک دربار پہ سلام کرنے آتے تھے. جب وہ زیارات کے سفر پہ نکلتے تھے نا تو وہ لاہور سلام کرنے آتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا یہاں علی کی بیٹی ہے. اور کچھ بندوں نے سازش کی کہ یہ سیدہ کا دربار نہیں ہے. وہ بھی سن لیں، یہ دربار سیدہ کا ہے. یہ ہے 105 ہجری. 105 ہجری میں مجھے بر صغیر میں علی کی بیٹیوں کے سوا کوئی سید زادی دکھا؟ گھبرا گئے ہیں آپ بات. میں تاریخ کا ایک ورق پڑھنے جا رہا ہوں. آؤ جی بسم اللہ سے آئیے تشریف لائیے. 105 ہجری میں علی کی بیٹیوں کے سوا کوئی سید زادی تھی نہیں. بے توجہ. یہ آئی کب؟ یہ 105 ہجری میں یہاں نہیں پہنچی. یہ 96 یا 97 ہجری ہے جب مخدومہ یہاں پہنچی ہے. اس وقت یہاں حکومت کس کی تھی؟ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اور میں آپ کے ذہنوں کو تھوڑی زحمت دوں گا. یہ سندھ ایک ملک تھا، بلوچستان کوئی نہیں ہوتا تھا. سندھ ہی سندھ تھا اور سندھ ملتان تک تھا. پنجاب بھی کوئی نہیں تھا. ملتان بھی ایک ملک کا نام تھا، شہر کا نام نہیں تھا. سندھ ایک الگ ملک تھا اور سندھ پہ حکومت تھی راجہ داہر کی. سید زادیاں جب تشریف لائیں ہیں نا یہاں پہ تو انہوں نے آ کے راجہ داہر کو پیغام بھیجا تھا کہ ہم اس نبی کی بیٹیاں ہیں جس کے اشارے پہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. میں حوالے کے لیے ایک کتاب عرض کر دوں. ویسے تو مورخ کے 2 ہی کام ہیں، یا وہ بکتا ہے یا بکتا ہے. نہ میں بکنے والے کی بات کر رہا ہوں نہ میں بکنے والے کی بات کر رہا ہوں. یہ سندھ کا ایک دانشور ہے جس کا نام ہے غلام مرتضی سید، جسے آپ جی ایم سید کے نام سے جانتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی سندھو دیش. انہوں نے علی کی بیٹی کی آمد کی تاریخ اس میں لکھی. سیدہ نے راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ ہم اس نبی کی بیٹیاں ہیں جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ
کہ جب جو چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اس وقت گوالیار کا راجہ اپنے باغ میں سیر کر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے. اس نے نجومی بلائے اور بلا کے کہنے لگا چاند بھی دو ٹکڑے ہو سکتا. انہوں نے فوراً حساب لگایا, آواز دے کے کہتے چاند دو ٹکڑے ہو نہیں سکتا, لیکن یثرب میں ایک شہزادہ ہے جو جب چاہے جسے چاہے دو ٹکڑے کر سکتا میں زندگی ہو. پھر اس گوالیار کے راجہ نے یہاں سے تحائف بھیجے سرکار دو عالم کے لیے, اس لیے سیدہ نے حوالہ دیا. اسی وجہ سے حسین بادشاہ نے بھی کربلا میں کہا تھا مجھے رستہ دو, میں ہندوستان کی طرف چلا جاتا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا, پوری دنیا میں ہر خطے سے, افریقہ سے بھی لوگ شامل تھے لشکر یزید میں, صرف بابا جی ایک علاقہ ہے, ایک خطہ ہے جہاں سے یزید کی لشکر میں سپاہی نہیں تھا, اور اس خطے کا نام ہے ہندوستان. باقی ہر علاقے سے یزید کی فوج میں سپاہی شامل تھے. اور شاید اسی لیے علی کی بیٹی آ گئی تھی لاہور کہ میں جا کے اس علاقے والوں کا شکریہ ادا کروں کہ تمہارا شکریہ, تم میں سے کوئی بھی میرے بھائیوں کے قاتلوں میں شامل نہیں تھا. میں تھوڑی سی تاریخ کا ایک ورق پڑھ لوں. سیدہ اس زمانے میں یہاں آئی, پھر کبھی حاضر ہوا تو میں عرض کر دوں گا کہ جنگ کیسے ہوئی, راجہ داہر کی کیا حیثیت ہے, اور محمد بن قاسم کتنا بڑا بے غیرت تھا, پھر میں بعد میں بتا دوں گا. یہ تو مورخ کی بددیانتی ہے. سیدہ یہاں تشریف لائی اور سید زادے سلام کرنے آتے رہے. سخی شہباز قلندر بھی پہلے لاہور آئے تھے اور لاہور سے پھر سندھ تشریف لے گئے تھے. اور جب سندھ تشریف لے گئے تھے تو میں ایک ایک مصرع قلندر کا پڑھوں تو ان میں مذہب ہے قلندر کا, مذہب ہے قلندر کا. شاہ عبد اللطیف بٹائی, جب پوری دنیا میں تبرے پہ پابندی ہے, پوری کائنات میں شاہ عبد اللطیف بٹائی جتنا تبرہ کسی نے کیا ہی نہیں. یہ جو دین تیرے پاس ہے نا, میں فرق نہیں کرتا کہ یہ مولوی کی بات نہیں میں کر رہا, وہ علماء تھے. درجہ اجتہاد تک پڑھنے کے بعد سخی شہباز قلندر نے فقر کا رستہ اختیار کیا. پہلے درجہ اجتہاد تک پڑھے ہیں, پھر فقر کا رستہ اختیار کیا. اور یہ قلندر کا مصرع ہے, علی اللہ از ازل گفتم. بندے اس کو سمجھے نہیں, بندے کہہ رہے ہیں کہ قلندر نے علی کو اللہ کہا ہے. بھئی ہم علی کو اللہ نہیں کہتے, اور اس پہ ہم پہ شرک کی تہمت نہ لگا کہ ہم علی کو اللہ کہہ رہے ہیں. علی کو اللہ ہم نہیں کہتے, تو کہہ رہا ہے علی کو اللہ. ہم تو 1400 سال سے تجھے سمجھا رہے ہیں جو معراج کے پردے میں تھا وہ علی تھا, تو اسے اللہ کہہ رہا ہے. یار تمہاری اپنی مرضی ہے, ہم اسے علی کہہ رہے ہیں, اور جسے ہم علی مان رہے ہیں اسے تو اللہ مان رہے ہیں. پہلے سمجھ کہ ہمارے عقائد کیا ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں قلندر نے کہا کہ علی اللہ ہے. علی اللہ از ازل گفتم, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب میری روح عالم ذر میں تھی نا تو اللہ نے میری روح کو خلق کیا, تو اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا میں کون ہوں, تو میں نے کہا تھا تو علی. یہ برداشت کرنا ہر بندے کے بس کا روک نہیں. اب ان 4 مصروں کو میں سمجھاؤں اور میں سید زادے کو ممبر دوں. حیدریم قلندرم مستم, میں حیدری ہوں, میں قلندر ہوں, میں مست ہوں. سرگرو ہے تمام رندانم, دنیا کے جتنے رند ہیں نا, یہ وہ رند نہیں جو آپ پنجابی میں کہتے ہیں جو بندہ بڑا رند ہے نا, یہ وہ رند نہیں. یہاں رند کے معنی ہے جو سب جانتا ہو اور سب چھپاتا ہو. آپ نے توجہ نہیں فرمایا, جسے سب پتا ہو اور بتائے کچھ نہ. قلندر کو سب پتا تھا. سرگرو ہے تمام رندانم, دنیا کے جتنے رند ہیں میں ان کا سرگرو ہوں, میں ان کا سردار. اور اس کے آگے کیا فرماتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ سگے کوئے شیر یزدان, میں شیر یزدان کی گلی کا نہیں کوچے کا کتا. کوچے اور گلی میں فرق سمجھ. گلی اسے کہتے ہیں بابا بندہ ایک طرف سے آئے دوسری طرف سے نکل جائے. مدینے والو جاگو, کوچے اور گلی میں فرق ہے. کوچا اور ہے, گلی اور ہے. کوچا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ اس میں تصغیر ہے. کوچا کیا ہے؟ داخل ہو تو سامنے سے بند ہے, نکلنے کا رستہ نہیں, کسی اور دروازے پہ نظر نہیں. میں علی کے کوچے کا کتا ہوں. تو بڑی حیرانی ہوئی مجھے یہ 4 مصرے پڑھ کے کہ دوسرے مصرے میں قلندر نے اپنے آپ کو بندہ کہا ہے, چوتھے میں خود کو کتا کہا ہے. میں نے قلندر کی چوکھٹ پہ سر رکھا ہے اور سوال کیا سرکار مجھے سمجھ نہیں آیا, اگر آپ نے خود کو بندہ کہنا تھا تو پھر کتا نہ کہتے,
اور اگر کتا کہنا تھا تو بندہ نہ کہتے، یا خود کو بندہ کہیں علی کا یا کتا کہیں۔ سرکار آواز دے کے کہتا تو سمجھ نہیں سکا، میں نے تجھے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں نے پہلے خود کو بندہ کہا ہے، پھر خود کو کتا کہہ کے دنیا کے تمام مولویوں کو سمجھایا ہے کہ جو علی کے دروازے پہ کتا بن کے آئے اسے بندہ بنا دیا جاتا ہے، اور جہاں جو بندہ بننے کی کوشش کرے اسے کتا بنا کے نکال دیا جاتا ہے۔ حیدری! میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا کہ کون اپنے عقیدے میں کیا کہہ رہا ہے، اگر بات ہے نا یہاں پہ ذکر کرنے کی کہ مجلس میں کس کس کا نام لوگ ہے، حسین کی مجلس میں کس کا نام لوگ ہے، تو جو حسین پہ کٹ مرا ہے نا ہم اس کا مجلس میں نام لیں گے، کیونکہ جو ذکر میں شامل ہو جائے وہ ذکر کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہاں فاتحہ بھی پڑھوائی جاتی مرحومین کے لیے، مومنین کے لیے، ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں۔ تو پہلے سمجھ تو صحیح، میں ایک اور صحابی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے فقر کا آغاز ہو رہا ہے اور یہاں تک پہنچ رہا ہے، اس کا نام جانتے ہوں گے آپ سارے، بڑا معروف صحابی ہے، وہ نوکر بن کے آیا تھا، نام اس کا سلمان ہے، آیا تھا نوکر بن کے۔ وہاں اقبال شاہ جی آپ کی نظر جملہ کر رہا ہوں، نوکر بن کے آیا تھا، اور حسنین نے کہا نانا، وہ نوکر بن گیا ہے، حسنین نے کہہ دیا نانا۔ کچھ نانا بننے آئے ہوئے تھے وہ چپ کھڑے تھے، اور حسنین انہیں سمجھا رہے تھے جو ہمارے دروازے پہ نوکر بن کے آئے ہم اسے نانا بنا لیتے ہیں، اور جو نانا بننے آئے اسے نوکر بھی نہیں بناتے ہیں۔ آباد رہو، بے سلامت رہو، مل کے بولو حیدری! جو اس دروازے پہ نوکر بن کے آئے، یہ سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے نا، سیدہ کے دروازے سے سلسلہ چلا ہے، اور دنیا نے سلمان کو بھی نہیں سمجھا۔ نماز پڑھنی چاہیے، نماز کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ رسول نے فرمایا جس کی نماز قبول ہے نا اس کے باقی عمل قبول ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی چیز نماز میں ایسی ہے، میں شکر گزار ہوں آپ کا، کوئی شے نماز میں ایسی ہے جو ہو تو قبول ہو جاتی ہے، نہ ہو تو رد ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز اللہ کی پڑھنی چاہیے، نماز کو اللہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ پھر سنو اس جملے کو، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، نماز اللہ کی پڑھ، نماز کو اللہ نہ سمجھ۔ یہ 2 4 10 نمازیں پڑھنے کے بعد تکبر کا شکار نہ ہو جا، کیونکہ نماز عارضی سکھاتی ہے، تکبر نہیں سکھاتی۔ وہ اور ہستیاں جنہیں تکبر زیب دیتا ہے۔ خندق کا میدان تھا نا، تو علی عمر ابن عبد ود کا سر کاٹنے کے بعد جب خندق کے میدان میں چلے تھے تو وہاں ایک بندہ تھا جو علی کو چلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، اس کی طبیعت ذرا خراب ہو گئی، اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا علی غرور کے ساتھ چل رہے ہیں؟ رسول آواز دے کے کہتا ہے بکواس بند کر کے وہیں بیٹھ جا جہاں سے اٹھا ہے، علی غرور سے نہیں چل رہا، اللہ کا غرور خود غرور سے چل رہا، یہ علی غرور سے نہیں چل رہا۔ مل کے بولو حیدری! نماز پڑھو لیکن سمجھو نماز کیا ہے، نماز پہ ناز نہ کر۔ سلمان بھی نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھ کے پھر بطول کے دروازے پہ سجدے کرتا تھا۔ ایک دن نماز پڑھ کے سرکار نکلے مسجد سے اور آ کے سیدہ کے دروازے پہ جبین رکھ کے سجدہ کرنے لگے۔ پیچھے سے ابو سعید خدری نکلے، اور ابو سعید خدری نے سلمان سے پوچھا سلمان وہاں نماز پڑھ رہے تھے، یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلمان آواز دے کے کہتا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، میں یہاں وہ کر رہا ہوں جو نماز سے سیکھ کیا۔ نماز سیدہ کے دروازے پہ جھکنا سکھاتی ہے، اگر کوئی سیدہ کے دروازے پہ جھک گیا تو نمازی ہے ورنہ باغی ہے۔ ہم ہر اس شخص کو باغی سمجھیں گے جو نماز سمجھ پڑھنے کے بعد اکڑ کے چلنے لگے۔ پہلے نماز سمجھ کے نماز کی حیثیت کیا ہے، اور جب تو دروازے پہ سجدہ کرے گا نا تو آپ تجھے بتاؤں کہ سیدہ کے دروازے پہ سجدہ کرنے کے بعد مقام کیا ہوتا ہے۔ در بطول پہ سلمان کی بلندی دیکھ، در بطول پہ سلمان کی بلندی دیکھ، نظر جھکاتا ہے اور انبیاء کو دیکھتا ہے۔ در بطول پہ سلمان کی بلندی دیکھ۔ تیرے محکم ہیں، نماز کی گل ہو رہی، اصول دین تیرے محکم ہیں، فروع دین کو بھی کامل کر۔ اصول دین تیرے محکم ہیں، فروع دین کو بھی کامل کر، اس کی ادائیگی میں ذرا برنا تغافل کر۔ حج و زکوٰۃ خمس و جہاد میں تجھے نقصان کا اندیشہ ہے، مگر قدر نہیں، کم از کم
रोजमर्रा के मामूलात में नमाज पंजगाना को तो शामिल कर। बेशक बेशक, नमाज के बगैर गुजारा नहीं। बड़ी अच्छी बात भाई ने कही है नमाज का। और मेरा कोई इसमें कोई अलग एजेंडा नहीं, मैं किसी खास रुकन की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि अकीदा पहले बंदे का ठीक होना चाहिए, पहले विलायत समझनी चाहिए, फिर पहले तौहीद समझनी चाहिए, फिर बंदे को मुसल्ले की तरफ जाना चाहिए, पहले बंदे को पता चलना चाहिए मैं सर किस वजह से झुका रहा हूँ। अगर बंदों को समझ आ जाए कि नमाज किसकी है, किबला किस लिए बन गया, नमाज में पढ़ना क्या है, मैं वो मखसूस एजेंडे पे बात नहीं कर रहा जो तेरे जहन में आ गया, ना मैं तशहुद की बात कर रहा हूँ, ना सजदे की कर रहा हूँ, ना क़याम की कर रहा हूँ। अगर तेरी बात समझ में नहीं आई तो मैं कुछ मिसरे पढ़ के बात को वादे कर देना चाहता हूँ। कुरान से मत ढूंढ, तहारत की दलीलें अतहर से भी ताहिर है, वो ततहीर से पहले कब मैंने दुआओं से अली दिल में उतारा, वो मेरे मुकद्दर में है तकदीर से पहले। और तशहुद में उलझना तो मुनासिब ही नहीं है, मैं नामे अली लेता हूँ तकबीर से पहले। जिंदगी आपकी सलामत रहो भाई, देखो मखसूस एजेंडा नहीं, बल्कि बोलो हैदरी, आबाद रहो जी, सलामत रहो। लेकिन किसी भी मसले पर जुबान खोलने से पहले किसी से कुछ सीख ले। मैं किसी भी एक मौला का फरमान है कि जब तुम किसी को छोटा समझ रहे हो ना, तो या उसे गुरूर से देख रहे हो या उसे दूर से देख रहे हो। आपने तवज्जो नहीं फरमाया। या उसे गुरूर से देख रहे हो या उसे दूर से देख रहे हो। और ये बात तेरी मेरी है, तो फिर उन पे बात ऐसे न कर जिन्होंने जिंदगियां गुजार दी हैं। तुझसे तो आपने घर पे लगा हुआ अलम नहीं बचता, उसने पूरे सिंध में लगवाए हैं। लोग अपने घर पे लगा हुआ अलम भी नहीं संभाल सकते, उसने तो घर घर पे अलम लगवाए हैं। और ये जुमला बड़ा पुराना है, लोगों ने अपने अपने नाम से पढ़ा। सबसे पहले ये सैयद मोहम्मद देहलवी साहब जो पहले कायदे मिल्लत जाफरिया थे बर्र सगीर के, वो सैयद मोहम्मद देहलवी साहब का जुमला था। जब उनसे न्याज़ हुसैन जागीगा देवबंद से आए हुए एक मौलवी ने कहा था कि सिंध में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम की वजह से बर्र सगीर में आया है, तो सैयद मोहम्मद देहलवी साहब ने उसको जवाब दिया था, आओ देख लो, अगर सिंध के लोगों के हाथों में तलवारें हैं तो इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम लाया है, अगर हर घर पे आलम है तो फिर शाहबाज कलंदर लाया है। बात तो सिर्फ इतनी है, हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी। ये लोगों ने अपने अपने नाम से पढ़ा है, लेकिन है ये सैयद मोहम्मद देहलवी का जुमला। बड़ा तवील सफर है। मैंने देखा है लोगों को पैदल जाते हुए, लोग लाहौर जियारत करने के लिए पैदल जाते हैं। चंद दिन पहले की बात है, मुझे एक काफिला मिला, मजलिस पढ़ने गया हूँ एक गांव में, तो उन्होंने कहा जी हमारे पांव जख्मी हैं, हम 30 मील पैदल चल के सैयदा को सलाम करने गए थे। मेरे मोहतरम मौजूद हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपको मसाइब सुनाएंगे सरकार के। मैं बस हाजिरी मुकम्मल हो जाए मेरी, 2-3 जुमले में कह लूँ। 30 मील पैदल चलने के बाद तेरे पाँव में छाले पड़ गए, सफर देख अली की बेटियों का, कितना तवील सफर है। बंदे तो थक गए हैं, परेशान हो गए हैं बंदे, आज़ादारी खत्म हो गई, मुहर्रम खत्म हो गया। बाबा लोगों ने कपड़े बदल लिए, लिबास लोग तब्दील कर गए, लोग खरीदो फरोख्त करने लग गए हैं, लोगों के मिजाज तब्दील हो रहे हैं। लोग कहते हैं 10 मुहर्रम शाम गरीबा गुजरी, मुहर्रम ख़त्म हो गया। और तेरी गलत फहमी है, जब तू पहला अशरा मुकम्मल करने के बाद शाम गरीबा की मजलिस सुन के अपना सामान समेटने लगता है ना, उस वक्त अली की बेटियों का सामान बिखरना शुरू होता है। जिंदगी आपकी सलामत रहो, आबाद रहो। मेरा सलाम है आपको। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, इससे ज़्यादा आपकी दुआएं मुस्तजाब हैं। इनकी आंखें पुरनम हो गई, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये जो तेरे 2-4 आंसू निकले, इसका अजर किस जाकिर के पास है? नहीं, किसी के पास नहीं।
اس کا اجر تمہیں وہ سیدہ دے گی۔ وہ مدینہ سیدہ والو مجھے ایک بات سمجھاؤ، کتنی عظمت والے ہو تم۔ میں بتاؤں یہ مجلس کروانے کا مقام کیا ہے؟ غریب سے غریب بندہ بھی مر جائے نا، تم اسے پیغام بھیجو، آؤ ہمارے گھر، ہم نے تمہارے مرحوم کی فاتحہ پڑھنی ہے، تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ پھر کرم سمجھنا حسین کی ماں کا۔ سیدہ خود فرماتی ہے تو جنت البقیع نہیں آ سکتا، نہ مدینہ سیدہ میں صف بچھا لے۔ یہ حسین کی پاک اماں کا کرم ہے۔ ہر گھر میں مخدومہ جاتی، سیدہ تشریف لے کے جاتی۔ میں کسی کے مضمون کی، کسی کے کہی ہوئی بات کی تردید اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں لفظ بولوں اور تیری آنکھ سے آنسو نکل آئیں۔ نیت تو یہ ہے نا کہ حسین کو رو لو۔ کبھی کبھی پڑھتے ہوئے زبان سے لفظ نکل بھی جاتے ہیں، مالک معاف کرنے والے ہیں، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہر بندے کی نیت یہی ہے تیرے گریہ میں اضافہ ہو۔ تو بھی سجدے کے لیے آیا ہے، ہم بھی سجدے کے لیے آئے ہیں۔ مالک ہمیں عزاداروں میں شمار فرمائے۔ یہ جو فیصل بھائی ان کے بھائیوں نے صف بچھائی ہے، مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ زیادہ طویل مجھے نہیں پڑھنا، بس 2 یا 3 جملے میں نے کہنے ہیں۔ یوں کہوں گا کہ حسین بادشاہ کربلا پہنچے، خیمے نہیں لگائے پہلے، مولا اترتے ہی خیمے لگا سکتے تھے، لیکن مولا نے پہلے خیمے نہیں لگائے، پہلے بنو اسد کو بلایا۔ جب بنو اسد آئے، مولا نے فرمایا بنو اسد میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے مولا آپ کو جتنے دن رہنے آپ رہ لیں۔ فرمایا نہیں، تم زمین بیچو، قیمت بتاؤ۔ انہوں نے کہا 60,000 درہم۔ مولا نے فرمایا نہیں، میں 60,000 دینار دوں گا۔ درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے، یہ کریم ہے۔ مالک نے فرمایا میں 60,000 دینار دوں گا۔ 30,000 دینار علی کی بیٹی نے دیے۔ میں بسم اللہ کروں، بڑی مقبول مجلس ہے، بڑی خوبصورت عبادت کر رہا ہوں۔ 30,000 دینار علی کی بیٹی نے دیے، 30,000 دینار حسین بادشاہ نے دیے۔ میرا اور آپ کا علاقہ ایک ہی ہے، رسومات بھی ایک ہے۔ بزرگ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہو، اور ایک سوال ہے، جب بیٹی مر جائے تو کفن باپ دیتا ہے نا، باپ نہ ہو تو بھائی دیتے ہیں نا، کفن دفن کے اخراجات وہ ادا کرتے ہیں۔